الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا جزال کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین اپنے بنائے ہوئے ایام، اوقات، انہی میں کچھ ایسی گھڑیاں، ایسے اوقات، ایسے ایام و لیل و نہار مقرر فرما دیے جن کے اندر دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے ایام کے مقابلے میں فضیلت، اہمیت اور ان کا مرتبہ بلند فرما دیا۔ جو بندے عام ایام کے اندر سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو رب العالمین پھر وہ گھڑیاں لاتا ہے جس میں ان کی جو وہ کمیاں ہیں، وہ سستیاں ہیں۔ جب ان ایام میں وہ خیر کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کمیوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ انہی عظمتوں میں سے، انہی فضیلتوں میں سے جن گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بھی بڑی عظمت والے اور بڑے مبارک ایام ہیں۔
اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے، ان میں یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، جس کے اندر 2 مرتبہ حرمت کا لفظ، یعنی انتہائی احترام والا مہینہ، انتہائی قابل قدر مہینہ، اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جنگلوں میں، وادیوں میں پڑے ہوئے بدو، ڈاکو، لٹیرے، رہزن، چور، جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا وہ بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے کہ اب یہ امن والا مہینہ آ گیا ہے، حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، اب ڈکیتیاں ختم، راہزنیاں ختم، چوریاں ختم، ظلم و زیادتی، قتل ختم۔ وہ بھی ان دنوں کا احترام اس قدر کرتے تھے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے اور مسافر باامن سفر کرتے، قافلے سکون کے ساتھ تجارتی قافلے گزر جاتے، کوئی غم نہیں، کوئی ہم نہیں۔ ایسی عظمت والا یہ مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ افضل الایام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس مہینے کی عظمت کو، فضیلت کو سمجھتے ہو تو پھر اس مہینے میں روزے رکھو۔ یہ بڑے مبارک اور بابرکت روزے ہیں، اور نبی رحمت علیہ السلام اس 10 محرم الحرام کا روزہ مکہ میں جب تک رہے آپ نے یہ روزہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے صرف خود روزہ نہیں رکھا بلکہ مدینہ میں حوالیوں اور بستیوں کے اندر یہ بھی پیغام پہنچا دیا روزہ رکھنے کا۔ سیدہ ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہمارے مرد، خواتین، بڑے بوڑھے، حتیٰ کہ وہ بچے بھی روزہ رکھتے، اتنا عمریں کم ہوتی کہ جب ان کو بھوک اور پیاس لگتی تو پھر ہم کھلونے تیار کر کے ان کا دل بہلاتی تاکہ مغرب کا وقت آ جائے، طلوع آفتاب کا وقت آ جائے، یعنی اتنا اہتمام۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم، آپ علیہ السلام باقی دنوں میں بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس کا اہتمام کرتے آپ علیہ السلام اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ روزہ ایک ہے لیکن اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم الحرام کا روزہ فرمایا 1 سال کے گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، معلومات کی پتہ چلا وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، ان کو غرق کیا، تباہ کیا، تو اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک و روزہ رکھیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے سمن الیوم التاسع، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم 9 کا بھی ساتھ روزہ ملا دیتے ہیں، روزہ 10 کا ہے لیکن ان کی مخالفت تاکہ ان کے ساتھ موافقت نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے 9 کا بھی روزہ ملا دیا، گویا 9 اور 10 ذی الحجہ کا روزہ، اور بعض نے 10 اور 11 بھی کہا، اگر 9 کو روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا مبارک یہ مہینہ، اتنا بابرکت یہ ایام ہے، ہمیں شریعت نے روزے کی تعلیم دی ہے، امن و سکون کا پیغام دیا ہے،
لیکن ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، ہم نے کتنے قسم کے کھانے، کئی قسم کی ڈشیں اور مختلف مشروبات اور سبیلیں جاری کر دی۔ سمجھ میں نہیں آتا شہادت حسین ہے یا جشن حسین ہے۔ ان کا مقام اور عظمت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ یقیناً ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام، ان کی فضیلت سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ ان کا مقام کس قدر، مسند احمد کی روایت ہے، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما واحبہما، اللہ حسن و حسین مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ مجھے یہ محبوب ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تجھی سے بھی التجا کرتا ہوں، اللہ میرے ان دونوں نواسوں حسن و حسین سے اللہ تو بھی محبت فرما۔ پیارے حبیب محمد کریم علیہ السلام نے ابن ماجہ مسلم احمد کی روایت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنا دیا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے سمجھ لو ان سے محبت نہیں کرتا بلکہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، جو ان سے محبت کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جو ان سے نفرت کرتا ہے، جو ان سے بغض کرتا ہے سمجھ لو کہ اس نے محمد سے نفرت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مقام تو مرتبہ تو یقیناً ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ تو اس قدر۔ صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین، یہ دونوں کے دونوں ریحان یفد من الدنیا، فرمایا دنیا کے اندر یہ میرے ہنستے کستے یہ پھول ہیں، یہ پھولوں کی مانند پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور شان بیان کرو کہ یہ تو پورا گھرانہ ہی مبارک ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا آپ نے اپنا مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ان ھذا ملکا لم ينزل الارض قط، فرمایا آج یہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو آج تک زمین پہ آیا نہیں، کبھی یہ زمین پہ تشریف لایا نہیں، استاذن ربہ ان یسلمنی، اس فرشتے نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ میں اب چاہتا ہوں کہ میں پہ زمین پہ جاؤں، فرشتے زمین پہ جاتے ہیں میں کبھی نہیں گیا، اللہ آج میں زمین پہ جانے کی اجازت بھی لیتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کروں گا، اور ایسی خوش خبری ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کو میں یہ خوش خبری دے کر آؤں، ایو سلمنی ویبشرنی بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ پاک نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی، لختی جگر پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ پاک نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میں خوش خبری دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آج فرشتے نے جی اجازت طلب کی کہ آج تک زمین پہ میں نہیں گیا، اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت بھی دے اور یہ خوش خبری میں جا کر محمد مصطفیٰ کو دوں۔
صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن و حسین فاطمہ جو ان کی ماں ہے جنت کی عورتوں کی سردار اللہ نے بنا دیا، اور ان بیٹوں کو حسن و حسین کو اللہ پاک نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ کس کس کا مقام بیان کروں، یہ تو گھرانہ ہی مبارک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند حاکم کے اندر فرماتے ہیں، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ما جاء لأحد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں صحابہ کے مناقب کا مطالعہ کرتا ہوں، صحابہ کی فضیلت کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، توازن کرتا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے علی المرتضی کو وہ مقام و مرتبہ، وہ عزت و عظمت عطا فرمائی۔ سید بن حبان کی روایت ہے، سیدنا موسیٰ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عازا علیا فقد اعزنی، فرمایا جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی، سمجھ لو کہ علی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ کس کس کا تذکرہ کرو، یہ پورا گھرانہ ہی مبارک ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں، جو مبارک زبان حسن و حسین علی کے عظمت و مقام کو بیان فرماتی ہے، وہ مبارک زبان ابو بکر کی عظمت، عمر فاروق کی عظمت، عثمان غنی کی عظمت، صحابہ کی عظمت کو انہیں الفاظ میں بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فوالذی بیدی نفسہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو جو تم خرچ کرتے ہو، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے، ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، میرے صحابہ کے لیے غلط جملے نہ بولا کرو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص پورے پہاڑ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور میرے محبوب کا صحابی ایک ادنا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کر دے، اللہ رب العالمین نے جو مقام صحابی کو دیا ہے، سونا خرچ کرنے والے کو بھی وہ نہیں مل پاتا۔ یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا بھی خرچ کر دو، تب بھی صحابی کی عظمت اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں کیوں نہ کہوں، اگر ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، نمازی بن سکتا ہے، ساری زندگی انسان زکاتیں دیتا رہے، زکاتی بن سکتا ہے، حج کرتا رہے، حاجی بن سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ اعزاز اللہ نے ان خوش نصیبوں کو عطا کیا ہے، اولئک هم الوارثون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے جن کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی، یہ سارے عظمت والے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم صرف شہادت حسین کو دے کر، یقیناً ان کی شہادت بھی کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ 3 دن تک جو ایک میدان کے اندر جن کو کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ملا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جام شہادت فرما گئے۔ میں
یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مقام ہے۔ یہ سارے گلاب اور چنبیلی کے پھول کی مانند ہے، آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ ہر ایک کا مقام، ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کی شان۔ شہادتیں تو ان کی طلب تھی، شہادتیں ان کی خواہش تھی، شہادتیں ان کی جستجو تھی، شہادت تو ان کی ذوق اور شوق اور طلب تھی شہادت کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اعلان کیا، میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے لگے، عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے، ہائے کاش آج میری آنکھیں ہوتی، میری بینائی سالم ہوتے، میں بھی آج صحابہ کے ساتھ چل کر جہاد کے لیے جا رہا ہوتا، مقام شہادت کا مرتبہ پہنچ پاتا۔ اس قدر روئے، اس قدر روئے، روتے روتے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین یہ عرش مولا پہ مستوی ہو کر یہ منظر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کو ترس آیا، اللہ پاک کو رحم آیا میرے۔ اللہ رب العالمین نے آواز لگائی، یا جبرائیل، یا جبرائیل جی رب جلیل، کہا آؤ میرے نبی کا یار عبداللہ بن مکتوم چپ نہیں کرتا، زارو قطار ہو رہا ہے۔ کیا شہادت کا جذبہ، کیا ذوق ہے، زارو قطار ہو رہا ہے کہ کاش آج میری بینائی ہوتی، آنکھوں کی بینائی صحیح ہوتی، میں نہ بینا نہ ہوتا، آج صحابہ کے ساتھ میں بھی چل رہا ہوتا۔ اللہ پاک نے سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 95 نازل فرما کر عبداللہ بن مسعود کو تسلی دی، وَلَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ۔ صحابہ کی شہادت کی تو طلب تھی، ان کا تو ذوق تھا، شوق تھا۔ مَا کَلْمٌ يُقْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، جس کو اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک زخم بھی لگ گیا ہے، جاء یوم القیامت، پیارے حبیب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا، لونہ لون دم، بظاہر قیامت کے دن جہاں اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا، زخم لگ گیا، بظاہر کو ایسے لگے گا کہ یہ خون نکل رہا ہے، وریح ریح المسک، فرمایا بظاہر یہ خون ہوگا لیکن اس سے ایسی خوشبو ٹوٹ رہی ہوگی کہ مجھ کو عنبر کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ شہادت، شہادت صحابہ کا ذوق تھا، خواتین، مرد، عورت۔ خمسہ رضی اللہ عنہا جنگ قادسیہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر چاروں بچوں کو بلا کر ایک نصیحت کرتے، میرے بچوں اب جنگ تیز ہونے والی ہے، جب تلواریں لہرانے لگے، تلواروں کی چھنچناٹ شروع ہو جائے، جب جنگ کی آگ گرم ہو جائے، اس وقت باری باری اللہ کے دین کی خاطر، الہ کلمات اللہ کے لیے باری باری میدان میں اترتے جانا، دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہوتے جانا۔ جب کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا خنسا کیا کر کے آئی ہے، یہی جواب دوں گی، اللہ تیرے دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر کے شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہو۔ شہادت ان کی طرف ہے، شہادت ان کا ذوق ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، کس کس صحابی کا تذکرہ کروں، کس کس صحابیہ کا تذکرہ کروں کہ شہادت کا کتنا ذوق اور جذبہ رکھتے کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، والذی نفس محمد بیدی، فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے
کون کہہ رہے کائنات کے سردار رحمت للعالمین خیر الولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤ، پھر اللہ پاک مجھے زندہ کر دے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پھر شہید ہو جاؤ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤ۔ فرمایا بار بار میرا دل کرتا ہے شہید ہوتا رہو، زندہ ہوتا رہو، جو شہادت میں مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ شہادت طرف ہے، یقیناً امام حسین رحمت اللہ علیہ ان کی شہادت پہ معمولی نہیں، مانتے ہیں دل یقین سے مانتے ہیں ان کا مقام، ان کی عظمت، لیکن کسی کے مقام اور کسی کے عظمت کو سامنے رکھ کر کسی کے مقام کو گرانا بھی نہیں، نا انصافی نہیں۔ جہاں کربلا کا میدان امام حسین رحمت اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا تو وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی نبی کا منبر و محراب دے گا۔ عمر فاروق صبح کی نماز میں آ کر نماز پڑھا رہے ہیں مصلی امامت کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصلی کی جگہ پر دشمن نے حملہ کیا، شہادت پائے گئے، خون وہی نبی علیہ السلام کے اس مصلی کے مقام پر خون بھی گرا، منبر پہ بھی خون لگا۔ قیامت کے دن یہ منبر و محراب کس کی شہادت کی گواہی دیں گے؟ عمر فاروق کی شہادت۔ جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کا میدان شہادت کی گواہی دے گا، وہاں عثمان غنی کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ جب انہیں شہید کیا گیا، قرآن کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے، کل قیامت کے دن یہ قرآن ان کے حق میں شہادت کی گواہیاں پیش کر رہا ہوگا۔ ہر ایک کا مقام کسی کی شہادت کی گواہی، کوئی صحرا دے گا، کوئی میدان دے گا، ریت کے ذرات دیں گے، پانی کے قطرات دیں گے، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کی شان ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے۔ کسی کی حجب نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے، کسی کے لیے غلط جملے نہ کہے۔ صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہے، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کی عظمت ہے، ہر ایک کی شان ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی سے پیار کر کے کسی سے نفرت، یہ سارے پیار کے قابل ہے، سارے ہی پیار کے قابل ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر صحابی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو صحابی سے بغض رکھتا ہے، صحابی سے نفرت رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اسے ایمان کے بارے سوچنا ہے۔ صحابہ سارے کے سارے عظمت والے جن کے تذکرے اللہ قرآن میں فرمائے، جن کی شان اللہ نے اپنی کلام میں بیان فرمائی، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن کے نام لے لے کر جنت کی بشارتیں سنائی، آج ہم ان کے بارے کچھ جملے کہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ انتہائی ناانصافی ہے۔ ہر ایک کی فضیلت کو سمجھیے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کے متعلق کسی قسم کی نفرت یا نازیبا جملہ اہل ایمان کو یہ کبھی گوارا نہیں دیتا، ان کے لیے لائق نہیں ہے۔ ایماندار کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کو جمع فرمایا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، ان میں اللہ رب العالمین نے سب سے مبارک جو روحیں دیکھی، اللہ نے ان روحوں کو اپنی نبوت کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ نے ان کے سروں پر نبوت کے تاج سجا دیے، اور پھر ان کے بعد جو مبارک روحیں دیکھی،
پھر ان کو نبیوں کا حواری بنا دیا، صحابی بنا دیا، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی اللہ نے ان روحوں کو پسند کیا اور محمد مصطفیٰ کا ساتھی اور صحابی بنا دیا۔ آج ہم ان کے لیے نہ زیبا جملے کہیں یہ لائق نہیں ہے، کبھی بھی یہ لائق نہیں ہے۔ شہادت یقیناً یہ صحابہ کا ذوق ہے اور تمام صحابہ کا، ہر صحابی چاہتا ہے، بلکہ میں یوں بھی کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، ہر مومن کے دل میں یہ طلب ہے کہ موقع ملے مقام شہادت اللہ عطا فرما دے۔ وہ شخص جس کے دل میں کبھی شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوا، کبھی جذبہ پیدا نہیں ہوا، کبھی دل میں شہادت کا کبھی تصور اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا، تو خطرہ ہے کبھی اس کی موت منافقت پر نہ ہو، نفاق پر اس کی موت نہ ہو۔ ہاں دل کے اندر ایک خیال بھی آیا ہے، ذوق اور طلب ہے کہ جب کبھی موقع ملا اللہ موقع عطا فرما، مقام شہادت پائیں گے، تیرے راستے میں جہاد کریں گے، شہادت کا جذبہ رکھتا ہے چاہے شوق کی وجہ سے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے، بیٹیاں زاروں قطار رونے لگی، صحابہ کے کہنے پر نبی علیہ السلام تشریف لائے، بچوں کو تسلی دینے لگے، بیٹیاں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے اوپر ہم سب کا ایمان و یقین ہے، ابو کے مر جانے موت پر غم اس بات پر ہے کہ ہمارے ابو کا مقام شہادت پانے کا اتنا شوق اور جذبہ کہ ابو نے اس بڑھاپے کی حالت میں مزدوری کر کر کے پیسے بچا بچا کر جنگی ساز و سامان جمع کرتے رہے تاکہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، مقام شہادت کروں۔ آج ابو کا سامان بھی مکمل ہوا، ابو بستر پہ انتقال کر گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ مَا نَوَى، جو اس نے نیت شہادت کی رکھی تھی فوت بستر پہ ہوا، لیکن نیت کی بنیاد پر اللہ نے اسے مقام شہادت عطا فرمائی ہے۔ نیت اور خلوص دل کے اندر طرف شہادت کی ہر مومن کے دل میں ہے، اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام صحابہ کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پورے عالم اسلام کی حفاظت اور نگرانی اور اللہ رب العالمین جہاں کہیں ہے ان کی نصرت و مدد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جو برکتوں والا مہینہ جو امن کا پیغام لایا، وہاں ہم عجیب انداز دیکھتے ہیں، گلیاں بند ہیں، کوچے بند ہیں، روڈیں بند ہیں، لوگ پریشان ہیں، پوری کی پوری حکومت حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ کیسا امن کا پیغام ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے چاند دیکھنے کی جو ہمیں دعا سکھلائی وہ دعا کے اوپر غور کریں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب چاند نظر آئے اگلے دن کے لیے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو کہ یہ چاند اللہ ہمارے لیے امن و ایمان کا پیغام لایا ہے، یہ اگلا مہینہ امن و سلامتی والا ہو۔ ہم نے سلامتی کی بجائے کیا ہمارے اندر خرافات ہیں، اللہ ہر قسم کے خرافات سے ہمیں محفوظ کرتے۔ اللہ رب العالمین عین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔